ایک مولوی صاحب سے بحث ہو رہی تھی اور میں نے بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر شیطان آج آدم کو سجدہ کر لے تو کیا اس کا سجدہ قبول ہو جائے گا؟ وہ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے نہیں قبول ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ ہماری اردو زبان کی کہاوت ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ کل نہیں کیا آج کر لے، سجدہ ہی کرنا ہے، آج سجدہ کر لے۔ انہوں نے کہا شاید تم نے آیت غور سے نہیں پڑھی۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں روح پھونکوں تو سجدہ نہ کرنا، فَقَعُوا لَهُ فوراً سجدہ کرنا۔ قَعُوا لَهُ سے پہلے فے لگی ہوئی ہے، اس فے کا مطلب ہے فوراً سجدہ کرنا، فوراً سجدہ کرنا۔ اور دوسری جگہ بھی یہی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، انہوں نے فوراً سجدہ کیا، فوراً سجدہ کیا، بلا فاصل سجدہ کیا۔ تو اب جس نے بلا فاصل کیا تھا اس کا قبول ہو جائے گا، اور جس نے بلا فاصل نہیں کیا اس کا سجدہ پھر ساری زندگی کرتا رہے پھر قبول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بلا فاصل تو کہاں سے لے کر آیا؟ اس نے کہا جو فے لگی ہے اس فے کا مطلب بلا فاصل ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے آیت کی فے سمجھ میں آ گئی جب محمد نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مصطفیٰ اگر یہی کہہ دیتے من کنت مولا ہو ھذا علی مولا، جملہ پھر بھی پورا تھا، لیکن مصطفیٰ نے ھذا سے پہلے فے لگائی تاکہ دنیا کو جب قرآن کی فے سمجھ میں آئے تو حدیث کی فے بھی سمجھ میں آ جائے اور انہیں پتہ لگے علی بلا فاصل مولا ہے۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا و مسلمہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم الحمدللہ رب العالمین چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور مولا بھی مانتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک رافضی مولوی کی ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں وہ ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ میری کسی مولوی سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا کہ شیطان اگر آج توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو کہا اس مولوی نے جواب دیا کہ نہیں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، چونکہ قرآن کی دو آیت کریمہ ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دوسری ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو سب نے فوراً سجدہ کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا تو سارے فرشتے اس کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو کہا یہاں لفظ فا آیا ہے، کلمہ فا آیا ہے، اور فا جلدی اور فوراً کے لیے آتا ہے، جس کو علم نحو میں ہم تعقیب کہتے ہیں، یعنی ادھر کوئی کام ہوا اس کے بعد فوراً اس کام پر یہ کام مرتب ہو گیا، اس کے بعد جسٹ یہ کام پا لیا گیا۔ تو کہا پھر میں نے اس سے کہا کہ جب تمہیں یہاں فا فوراً والا فا نظر آ رہا ہے تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہاں پر فا نظر کیوں نہیں آتا؟ سرکار علیہ السلام نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کے بعد نتیجہ نکال کر رافضی مولوی کہتا ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں کا فا تمہیں نظر آ گیا تو یہاں کا فا بھی تمہیں نظر آنا چاہیے، اور تمہیں کہنا چاہیے کہ علی جو ہے وہ بلا فصل مولا ہے۔ میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً ہونے والے کام کو بتانے کے لیے آتا ہے بلا شبہ، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غدیر خم کے موقع پر جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو ہم بلا شبہ سرکار کے فرمان کو سن کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی مانا تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے تو یہ کہا تھا ہنی اللہ کا یا علی اصبحت مولا کل مسلمن، اے علی تمہیں مبارک ہو، تم ہر مسلمان کے مولا بن گئے ہو۔ لیکن اب مولا کا معنی کیا ہے؟ یہی تم لوگ اہل سنت والجماعت اور عوام کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ سرکار علیہ السلام نے مولا فرمایا، اور مولا 10 معنی میں آتا ہے، 10 معنی کے لیے آتا ہے،
ان میں سے ایک معنی دوست ہوتا ہے اور یہی معنی درست بھی ہے، لیکن تم یہاں پر خلیفہ بلا فصل کا معنی لیتے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کا مولا ہے، جبریل مولا ہے اور نیک ایمان والے مولا ہے۔ تو اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل لیا جائے تو معاذ اللہ مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کا خلیفہ بلا فصل ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا ہوگا کہ جبریل جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو اگر جبریل امین کو سرکار علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل مان لیا جائے، حالانکہ وہ وزیر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آسمانوں میں، تو اگر ان کو خلیفہ بلا فصل مان لیا جائے تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کیا کہو گے؟ تب تو تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہو پائے گا۔ اور قرآن نے کہا وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نیک ایمان والے بھی مصطفیٰ کریم کے مولا ہیں۔ تو اب یہاں خلیفہ بلا فصل کا معاملہ اگر ہو جائے گا تو اس کا مطلب پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اعتبار سے خلیفہ بلا فصل کا رہیں گے، پھر تو سرکار کی امت کا ہر نیک مسلمان سرکار علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل ہو جائے گا۔ یہ تمہاری احمقانہ روش ہے، نہ دین سمجھتے ہو، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ دوسری بات سنو، شیطان آج اگر توبہ کرے تو توبہ قبول کیوں نہیں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا ہی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں قرآن پاک میں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کے علم میں وہ کافر ہو چکا تھا اور اللہ جانتا تھا۔ اللہ کے جاننے کے مجبور نہیں کیا، بلکہ جیسا وہ کرنے والا تھا رب قدیر نے پہلے ہی جان لیا۔ قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ شیطان کافروں میں سے تھا۔ اس لیے اس طرح کا سوال کرنا کہ وہ آج توبہ کر لے، یہ محض تمہاری ذہنی اپج اور پیداوار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تم وہی باتیں کرتے ہو جیسے تمہارا مذہب فالتو بے مطلب ہے، اسی طریقے سے تمہارے سوالات بھی بے مطلب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ رافضیوں سے ہمیں اللہ تعالی، بدعقیدہ لوگوں سے رب قدیر ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔